اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم آمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ محترم حضرات، یہ سورہ الفاتحہ ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ اس کو قرآن کا دباچہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے کر رہا ہے، اور یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے سکھائی۔ مثلاً ایسا ہے کہ ایک آفیسر کہہ دے کہ آپ اگر اپلیکیشن ایسا بھر دو تو میں منظور کرا دوں گا، تو اس کی زیادہ گارنٹی رہتی ہے کہ بالکل کام ہو جائے گا۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اگر تم ایسی دعا کرو گے تو میں اس کو جو ہے قبول کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اور اس کی تفسیر میں پھر پورا قرآن مجید ہے۔ پورا قرآن مجید اسی کی تفسیر ہے۔ تو اس کے کئی نام ہیں۔ اس کے سورہ الفاتحہ بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شفا بھی ہے۔ کئی نام جو ہے اس کے الگ الگ احادیث کے اندر آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کے معنی شروع کرنے کے ہیں، لیکن کوئی بھئی فاتحہ ہوئی کہ نہیں، یعنی شروعات ہوئی کہ نہیں، اس کو تم نے شروع کیا کہ نہیں۔ تو آغاز کلام، بات کی شروعات، یہاں یہ بات میں لیا گیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس میں مفسرین کی اور محدثین کی الگ الگ رائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت ہر ایک کے اوپر لکھی ہوئی رہتی ہے، اس کو گنتے نہیں ہے، اس کو گنتی میں نہیں آتا۔ یہ قرآن مجید کی ہر صورت کے سامنے آتی ہے۔ صرف سورہ توبہ ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ سارا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا۔ آپ نے بتایا کون سے آیت کہاں رہے گی، کیسا لکھا جائے گا، سورت کا نمبر کیا ہوگا، آیت کا نمبر کیا ہوگا۔ تو ہر ایک کے آگے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ کوئی اچھا اہم کام ہے، اگر اللہ کا نام آپ بھول جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے نام سے کوئی بھی نیک کام آدمی کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے نام ہی سے شروع کرنا چاہیے۔ اچھا، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے غلط کا، تو خود نہیں لے گا اللہ کا نام۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ گناہ کرنے کے لیے جائے اور پھر اللہ کا نام لے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو پہلی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو یعنی پڑھنا بھی شروع کرنا ہے تو کس کے نام سے؟ اللہ ہی کے نام سے، وہ برکتوں والے کے نام سے جس نے سب کچھ سکھایا۔ تو پہلے اس کا نام رہے گا۔ اسم یعنی نام، بی یعنی کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، یہ 2 صفاتیں ہیں اس کی۔ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی بہت زیادہ رحمت کرتا ہے، بہت زیادہ، ارے وہ تو اس پہ رحم کر کے ایک دم جلدی سے اس کا کام کرتے، جیسا قادر ہے تو وہ آدمی اس پہ قادر ہے بولتے۔ اور قدیر کے معنی کنٹینیوٹی رہتی ہے اس کے اندر، وہ چیز اسے چھینی نہیں جاتی۔ کنٹینیوٹی قدرت رکھنے والے کو قدیر کہتے ہیں۔ اور قادر یعنی
عین وقت پہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ قدرت پانے والے کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اور کنٹینیوٹی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کبھی تو اللہ نے بہت رحمت کر دی اور کبھی نہیں کرتا، ایسا نہیں، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے، ایک ثانیت ہے پوری، اور ہمیشہ وہ جو ہے نا رحمتیں فرماتے رہتا ہے، رحم کرتے رہتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ آیت کا حصہ ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے سبا کو خط لکھا تھا، سبا کی ملکہ کو، تو اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے، آیتوں کا بھی بیلنس ہے، جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں 114 بار آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورتیں بھی 114 ہیں، لیکن سورہ توبہ کے آگے نہیں لگایا گیا اور اس کو دوسری سورہ میں جو ہے رکھ دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ٹوٹل لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 بار آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ اب تعریف کس کی کرتا ہے آدمی؟ ایک تو کہ بہت اچھا ہے صاحب، سورج بہت اچھا ہے، چاند بہت اچھا ہے، رات بہت اچھی ہیں، باغ بہت اچھا ہے، اب شاید اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہو کہ نہ ہو رہا ہو۔ اور دوسرا شکرانے کے طور پہ کرتا ہے، جب کوئی میری مدد کرتا ہے، جب کوئی مجھے مشورہ دیتا ہے، جب میری جو ہے کوئی مسئلے کو حل کر دیتا ہے، تب بھی میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کیا صاحب وہ ہیں، انہوں نے میرا کام بنا دیا، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا، انہوں نے بہت اچھی دوا دی۔ اس طریقے سے اللہ کی وہ تعریف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں جو ہے نا تعریف کا مستحق ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف، کسی کی حمد کرنا، تو تعریف یہاں کیا کہا گیا ہے؟ الحمد، یعنی ساری تعریفیں، جیسے الناس میں گیا، ایک انسان ہونا تھا، الناس یعنی سارے انسانوں کا رب، رب الناس، ملک الناس، یہ جو گیا آپ کے پاس، تو بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے نا ساری کی ساری تعریفیں، تو اس کے 2-3 ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس میں ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور تیسرا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں، سب تعریفیں، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ کسی میں کوئی تعریف کے قابل بات ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا تو وہ خوبصورت ہو گیا، اس کو عقل مند بنایا تو عقل مند ہوگا، کوئی اپنے ذات سے نہیں ہے۔ جس نے کوئی کام بھی کیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اللہ کی مدد سے کیا ہے، تو یہاں جو بھی تعریف کی جاتی ہے کسی کی، وہ پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جاتی ہے، اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنا، ہم کو جو پالے، پرورش کرے، دوسرا ہے نگہبانی کرے، اور تیسرا ہے ہمارا مارگدرشن کرے، راستہ بھی بتائے۔ اگر میرا کوئی رب ہے تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ماں باپ بھی رب کہلائے جا سکتے ہیں کہ اس کے ہیں، جو مالک غلام ہوتا ہے تو غلام بھی اپنے مالک کو رب کہتا ہے۔ تو ایسے رب کا استعمال عربی میں بہت جگہ ہوتا ہے، پالن ہار کے نام پہ لیا گیا۔ اللہ حقیقی خدا ہے۔ رب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی رب کہتے تھے، کسی کی پوجا کرتے تو وہ کہتے کہ یہ ہمارا پالن ہار ہے، یہ ہمارا کام بناتا ہے، تو اس کو رب اس کو اللہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، مشرکین بھی یہ کہتے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے۔ وہ کہتا تھا پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ تمہیں زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ آج بھی سب یہ کہیں گے۔ تو اللہ الگ ہے، پھر یہ تم کیوں پوجا کرتے ہو، یہ مختلف چیزوں کی کیوں آرادھنا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور قیامت میں بھی ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کا ایک مرتبہ ہے خدا کے واسطے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ساری اختیارات کا مالک اللہ ہے، تو اللہ رب بھی ہے، اللہ ہی ہر چیز کو پالتا ہے، چاہے چینٹی ہو یا کوئی بڑا جانور ہو یا سورج ہو، دھرتی ہو، سب کا پالن ہار، سب کو پالنے والا، سب کی نگہبانی کرنے والا، سب کو راستہ بتانے والا اللہ ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا۔ ایک جہان نہیں خالی دنیا کے جیسے، جہاں تک کائنات جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئی چیز ہے جو اللہ کو معلوم ہے، وہ سب کا رب، سب کا پالنہار اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اس لیے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔
ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اس کا وہ حقدار ہے، سزاوار ہے۔ کہیں یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ وہی سزاوار ہے اس کا، اسی کے لیے ہے، یہی وہی مستحق ہے ان تعریفوں کا۔ یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بات وہ کہی گئی، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور کنٹینیوٹی کے ساتھ رحیم الرحیم۔ کسی نے لکھا کہ آدمی کا دل نہیں بھرتا رحمان کہنے سے، تو رحیم اور زیادہ کہنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ یہ رحمان، یعنی بہت ایک زیادہ برسات پڑ گئی، اور یہ کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ برسات ہو رہی ہے ہمیشہ۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک زیادہ اور اس کے اندر کنٹینیوٹی۔ مالک یوم الدین، اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم کہتے ہیں دن، اپنے پاس جو دن ہے، اور یہاں جو دین استعمال ہوا ہے وہ بدلے کے معاملے میں ہوا ہے، جزا کے معاملے میں ہوا ہے۔ اب جزا میں دو چیزیں بھی ہیں، جزا میں انعام بھی مل سکتا ہے، سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو جزا اور سزا کے دن کا مالک، یہ مالک ہے، اس دن سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی بول نہیں سکے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صواب، وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان ہی اجازت دے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے سب سے پہلے جو بات کریں گے وہاں پر۔ تو اس دن کا مالک ہے، اور اس دن وہ کیسی جزا دے گا؟ سورہ لقمان میں کہا گیا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نے رائی کے دانے برابر بھی کوئی نیکی کی ہو، اور وہ کتنے اندھیروں میں ہو اور پہاڑوں کے نیچے دبی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اللہ جانتا ہے، وہ پورا بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بغیر وحی کے بھی آدمی کو سمجھ میں آ سکتی تھی۔ ایک آدمی اگر غور کرے گا نا تو اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کائنات اپنے آپ نہیں بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، وہی خدا ہے، کوئی طاقت ہے جس نے بنایا۔ کیسے یہ پتے اپنے آپ نکل رہے ہیں، کیسے یہ پرندے اڑ رہے ہیں، کیسے یہ سورج اور چاند اور دن اور رات برابر آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی ہے دنیا میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے یہ سب، تو وہ کہے گا کہ نہیں صاحب، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ سب کو پال رہا ہے، ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طاقت ہے۔ یہ بھی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، کہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میرا جسم۔ اب دیکھیے رب میں ایک بات یہ ہے کہ وہ پالتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کو دیکھیے، اب اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جب پیدا ہوتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، اور اس کا جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے، خود ہل بھی نہیں سکتا، اس کی ماں ہی اس کو صاف کراتی ہے۔ پھر 4-6 مہینے کا ہو گیا تو الگ کیفیت، پھر 1 سال کا ہو گیا، 1.5 سال کا، پھر ذرا سمجھنے لگتا ہے، ذرا بھاگنے لگتا ہے نا۔ بچے کے الگ الگ، اس کی عقل اتنی، اس کو بڑے کی اتنی عقل نہیں رہتی، لیکن عقل بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور جسم بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ طاقت یہ رب اس کا کمال ہے، کیسے بڑھاتا ہے وہ آہستہ آہستہ۔ ہم بھی چھوٹے تھے، اب میں 63 سال کا ہوں، تو 62 سال پہلے میں 1 سال کا تھا، گھوم رہا ہوں گا ادھر ادھر، چلنے سیکھ رہا ہوگا۔ تو ہر ایک پہ ایک ایسا دور آتا ہے، پھر اس کی عقل پختہ ہوتی ہے پورا۔ تو یہ وہ رب جو دینے والا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب اس نے جب کیا ہے نا تو اس کا بدلہ بھی ہوگا ہی۔ ہر آدمی کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے آپ اگر اما یتساءلون پڑھیں گے، سورہ نبا پڑھیں گے، النبا، نبا یعنی خبر، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہی کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنائی، 7 آسمان مضبوط کیے، برسات برسائی اس کے ذریعے نباتات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن فیصلے کا آنے والا ہے۔ آپ اگر کسی کو پیسے دیتے تو اس کا حساب لیتے کہ نہیں لیتے؟ آپ نے دے دیے تو آپ حساب لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ آپ نے کسی کو صدر بھی بنائے تو اس سے پوچھیں گے کہ نہیں کہ بھئی اتنا چندہ جمع ہوا، کیا ہوا؟ اس کے واسطے ہر سال پیش ہوتا ہے، حساب پیش ہوتا ہے۔ کہیں بھی سرکاری آفیسر ہے، اس کو کچھ دیا گیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو اللہ اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، رات میں ہم کو نیند دے رہا ہے، دن میں کھانا دے رہا ہے، تو کیا نہیں پوچھے گا کہ اس کا شکر کیسے ادا کیا گیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو نعمتیں بھی، جس کو اب کسی نے کسی کو ستایا، کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، تو یہ بھلائی کا بدلہ بھی ملنا چاہیے، برائی کا بدلہ بھی ملنا۔ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت ایک آدمی نیکی کرتا ہے لیکن اس کو زندگی میں کچھ نہیں ملتا، اور ایک آدمی بڑا غدار ہوتا ہے یہ، اور اس کو پد ملتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر بن جاتا ہے وہ، اور شان سے اس کا جنازہ بھی نکلتا ہے سلامی کے ساتھ، تو لوگوں کی تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے نہیں؟ تو اندر سے انترآتما ضمیر یہ کہتی ہے کہ بدلہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک وہ خود پہنچ جاتا ہے مالک یوم الدین، کہ بس اس دن فیصلے کے دن کا مالک ہوگا۔ اب آگے کا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی بات ماننا، اطاعت کرنا، کسی کے آگے جھک جانا، ذلیل ہو جانا، اس کو بہت بڑا سمجھنا، اس کی تعظیم اتنی کرنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. بندہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ اپنا یہ سر جو سب سے اونچا ہے اس کو لے کے جا کے زمین پہ جہاں اس کے پیر کے تلوے رہتے ہیں وہاں ٹکا دیتا ہے. عاجزی کی حد ہے سجدہ. وہ عاجز ہوتا ہے، کہتا ہے مالک میں جھک گیا تیرے سامنے. یہ ہے بندگی. اور اس کے حکم کو ماننا، اس کو مالک سمجھنا، اس کو معبود سمجھنا، اس کو مالک سمجھنا. جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے، اور جو مالک ہے وہ جو ہے وہی اس کا حکم چلے گا، حاکم بھی وہی ہوگا. اب ایک آدمی نے ایک جانور پالا، چھوٹے سے لے کر اس کو بڑا کیا. اب اس کا مالک کون ہے؟ جس نے اس کو پالا. اس کا حکم کس کے مانے گا؟ بالکل مانتا ہے وہ. اپنے آپ بلی مانتی ہے، کتا مانتا ہے، ہر جس کو آپ پالیں گے تو وہ بالکل آپ کا حکم مانتا ہے. تو اللہ ہمارے کا خالق ہے، اللہ ہمارا جو ہے نا مالک ہے، تو وہی حکم دے سکتا ہے ہم کو. قانون، شریعت، ہم کیا کریں، بزنس کریں تو کیسا کریں، ہم نوکری کریں تو کیسا کریں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ رہیں تو کیسا رہیں، یہ کون بتائے گا؟ تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ اللہ کی بندگی کی طرف وہ کہتا ہے کہ میں تیری ہی بندے، ہم سب تیری ہی بندگی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھے سے استعانت، مدد مانگتے ہیں. ہم نہیں چل سکتے، ہم کو نہیں معلوم ہے پورا کیا ہے. سچ کہ آدمی اب یہ عمر کو آ کے بھی ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ذہن کو صاف کر دے، یہ بات ہم پہ واضح کر دے. تو ہمیشہ اللہ کی ضرورت ہے بندے کو، ہر وقت وہ مدد ہوتا. کہیں پھنس جاتا ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے وہاں، اب کس کو پکارے گا؟ تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے. قرآن نے بار بار کہا کہ تم سمندر میں گر جاتے ہو، موجیں آتی ہیں اور کوئی بھی بچانے والا نہیں، تو تم سب خدا جب چھوٹ جاتے ہیں ان کے اور صرف ایک خدا کو پکارنے لگتے ہیں کہ اللہ تو بچا. وَلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْهَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے اس سے ہم کو نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کچھ تو ثابت قدم رہتے ہیں اور اس میں سے کچھ جو شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں نے ہی ہم کو بچایا. تو اللہ کہتا ہے پھر میں تم کو وہاں لے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں تم کو ڈبا دوں پھر سے. تو اللہ کی عبادت کرنا اور اسی سے مدد مانگنا، اللہ کی سوا نہیں مانگنا چاہیے. کبھی کبھی کچھ لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں، بزرگوں کو بلاتے ہیں کہ اے فلاں جاؤ میری مدد کرو، اے انہوں فلاں مدد کرو. تو اللہ نے کہا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کس کی اتنی طاقت نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا. زندہ و جاوید ہستی صرف اللہ تبارک تعالیٰ، اور ہر طریقے کی مدد کر سکتا ہے 24 گھنٹے دن رات. کون کرے گا آپ کی اتنی مدد؟ اس کی زندگی کا بھروسہ نہیں، اس کے وعدے کا بھروسہ نہیں. تو جس کی آپ بندگی اسی کی کرو. اسی لیے 5 وقت کی نماز، جو آدمی 5 وقت کی نماز پھر اس کے ساتھ نوافل پڑھے، پھر اللہ سے مدد مانگے تو وہ آئے گا. اب آپ سارے کام کرنے کے اندر لگ جائیں گے، نماز ہی چھوڑ دی، آپ نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر کہاں سے مدد آئے گی؟ پھر اٹک جاتے آپ ایک بھاگتے بھاگتے. اب جو ہنستے کھیلتے بھی دکھ رہے ہیں نا لوگ آپ کو، یقین مانیے اس کے اندر ڈرانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بھی کہا گیا. اس کے پیچھے آگے موت ہے، آگے نقصان ہے اس کا. اگر وہ اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بچا لے گا. اس کی بندگی بہت ضروری ہے، ایسا بچنا نہیں ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن صرف ایسے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے. اب مجھے بتائیے ڈاکٹر نے گولی دے دیا آپ کو، آپ سمجھ رہے نہیں، اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے، لا کے گھر میں رکھ دیا قرآن کو جیسے. اب اللہ نے پڑھنے کے لیے دیا ہے، سمجھنے کے لیے دیا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو آپ کی زندگی کے اندر کیسے چینج آئے گا؟ پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ یہاں صحت کا ایک پروگرام ہوا تھا ابھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو کم سے کم 1 گھنٹہ ورزش کم سے کم چلنا چاہیے. ایسے ہی دماغ کو اچھا رکھنے کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے 1 گھنٹہ دین کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن مجید پڑھنا چاہیے، احادیث پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پڑھنا چاہیے. مفسرین نے کیا، محدثین نے، دوسروں کا بھی. اتنا ہی نہیں، دوسروں کے دھرم میں کیا ہے یہ ہے. جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا کہ باطل کیا ہے نہیں معلوم ہوگا تو حق کو کیسے پہچانیں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو آپ اس کو دین کیسا پہنچائیں گے؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اس لیے زندگی میں 1 گھنٹہ تو آپ اللہ کے لیے نکالیں، اپنے کامیابی کے لیے نکالیں تو کامیاب ہوتے ہیں. آپ 15 گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن خدا کے لیے کوئی حصہ نہیں اس کے اندر. آپ خدا کو 1 گھنٹہ دیجئے ایک سوئی کے ساتھ، اور نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، پھر اس سے مدد مانگیے، تو یہ زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی.
اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے دے، ہم کو مارگدرشن کر دے، راستہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ایک دم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی ایسی سیدھی، اور بتایا پھر ایسے ایسی لکیریں کھینچی، کہا کہ شیطان ہر وقت انسان کو صراط مستقیم سے کھینچ کر دوسری طرف لے جاتا ہے ہمیشہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھا رہے، تو جب تک وہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہے گا تو کبھی بھی بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے وہ۔ اس لیے یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے رسول کی ضرورت ہے، یہ رسالت کا معاملہ آ گیا۔ اب کون بتائے گا آپ کو صحیح راستہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، یہ قرآن مجید بتائے گا۔ اب قرآن کی ضرورت ہے، اب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ آدمی عقل سے نہیں کر سکتا، پہلے کی 3 کام تو عقل سے کر سکتا ہے، وہ خدا کو پہچان سکتا ہے، اس کا سوچ سکتا ہے اس نعمتوں کا کوئی شکر ہونا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا حساب ہوگا، لیکن اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ ایک حد تک تو اس کی عقل کام کرتی ہے، لیکن اس کے بعد سارے مسئلے شریعت کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے شریعت نازل کی، اس لیے قانون نازل کیا اور بتایا کون کیسا ہوگا، بچہ کتنے دن تک دودھ پیے گا، ہے نا؟ اب شادی ہوگی تو کب ہوگا، کیا کیا اس کے شرائط ہوں گے، مہر کون دے گا، طلاق ہوگا تو کیسا ہوگا، وراثت کی تقسیم ہوگی تو کیسے ہوگی، لین دین ہوگا تو کیسا ہوگا، 2 گواہ، آج بھی آپ رجسٹری میں جائیے 2 گواہ مانگتے آپ، قرآن نے کہا کہ 2 گواہ ہونا چاہیے کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے، تاکہ معاملے کو صحیح طریقے سے سلجھایا جائے۔ تو ایک ایک چیز آپ قرآن میں پڑھیں گے نا، آپ کو معلوم ہوگا، آپ پورے دھوکوں سے بچ جائیں گے، بہت سیف لائف آدمی کی جو ہے ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی جو پیغمبروں میں سے تھے، انبیاء تھے، صدیقین تھے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، شہداء تھے، اور جو سچے لوگ ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، جو دنیا میں اب تک گزرے، ان کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب بھڑکا، تو ان پہ غصہ ہو گیا، تیرا عذاب ان پہ ٹوٹ پڑا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، بہت گناہ کیا، اللہ کو مان کے بھی، راستہ سمجھ کے بھی، ان کے پاس کتاب آ چکی تھی۔ اس کے لیے جو ہے نا آگے کی 2 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے پہلے مسلمان تھے بنی اسرائیل، یعنی یہودی مسلمان ہی تھے، اللہ ان کے پاس ہی کتاب بھیج رہا تھا، ان کو سب کر رہا تھا، لیکن انہوں نے جو نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو ہٹا دیا، وہاں سے ختم کر دیا۔ اللہ ہٹاتا بھی ایک نعمت دیتا ہے تو چھین بھی لیتا ہے، اور اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس تھی بول کے، پھر وہ آدمی بہت تڑپتا ہے، آنکھوں کو روشنی تھی اب گئی، اب بہت پریشان ہو گیا آدمی، کان کو سنائی دیتا تھا اب نہیں سنائی دے رہا، تو معلوم آ رہی یہ بھی بڑی نعمت تھی، چلنا پھرنا آتا تھا اب نہیں آ رہا، بیٹھ گئے کونے میں، معلوم ہوتا ہے چلنا پھرنا بھی کتنی۔ تو یہ ساری نعمتوں کا شکر پہلے آدمی اگر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتیں نہیں چھینتا ہے۔ اللہ نے کہا میں کیوں چھینوں گا؟ اگر آدمی اس کے واسطے کہا کہ ایک مطلب یہاں حمد کا جو ہے نا، امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حمد کو شکر میں بھی کہا، یعنی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے یہ سب دیا۔ حمد میں ایک شکر کے معنی بھی ہے کہ شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا، آپ قرآن پہ غور فکر کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور یہ سب نہیں کرتے تو ناشکری کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے تو غور فکری نہیں کیا، زیادہ نفسانی خواہشات وغیرہ میں پڑے رہے، زیادہ غور نہیں کیا، تو کیسا تباہ ہو گئی۔ اللہ نے کہا اب یہ امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، اگر آج یہ بھی قرآن کو چھوڑ دیں گے، گمراہی میں پڑیں گے، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی جو بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے میری امت میں سے بھی کرے گا، یہاں تک کہ اگر اس میں نے کسی نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے تو میری امت میں بھی کوئی ایسا پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ آئے گا وہ زمانہ، لوگ چھوڑ رہے ہیں، قرآن معلوم نہیں ہے، پورے خاندان کے خاندان ہے، نہ باپ کو معلوم، نہ ماں کو معلوم ہے، نہ خاندان میں پورا معلوم ہے، کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، روز جھگڑے ہیں، طلاق کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اور اتنے مارم ماری کے جھگڑے ہیں کہ کیا بتاؤں میں۔ اب آ کے پوچھتے ہیں، میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کیا مدد کروں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہ یہ پڑھتے نہ وہ پڑھتے،
اور کیا چاہتے ہیں؟ سب ہمارے خاندان میں برکتیں رہیں. تو آ جاتا ہے. اللہ تو مسلم غیر مسلم سب کو دے رہا ہے نا. تو نعمتیں آتے تو وہ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت ہے, بعد میں پکڑے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ان کو لے کے جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ جو ہمارے راستے پہ چلے گا اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے, اس کے اندر برکتیں دیں گے, لیکن وہ نافرمانی کر رہا ہے, چھین لیں گے اس کی برکتیں, ہم اس پہ غریبی تھوپ دیں گے. اس قرآن میں آیا. پھر ہم نے ان کو بہت غریب بنا دیا. تو غریبی کوئی انعام نہیں ہے. صحابہ کرام جو غریب تھے, ان کے پاس پیسے آتے تھے, وہ خیرات کرتے تھے بلکہ غریب ہیں. یہاں تو دن رات کر کے نہیں آ رہے, تو یہ عذاب ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنین کی مدد کرتا ہے, رزق میں اضافہ کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے, آپ قرآن کا پڑھیے کہ ہم ان کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں, ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ حقیقی معنوں میں خدا کے آگے جھک جائیں گے. اس کی کتاب سے آپ کو محبت ہوگی. پوری زندگی گئی, اس کا ترجمہ تک نہیں معلوم صاحب. اب بتائیے, ایک وکیل ہے, اس کو قانون معلوم نہیں ہے, ہم لے کے جا کے اس کو مقدمہ دے رہے, کیا حل کر دے گا وہ؟ ایک ڈاکٹر ہے, آپریشن کرنے کو گیا, معلوم ہوا ڈپلیکیٹ ڈگری تھی, پڑھا ہی نہیں تھا اس کو, نوٹ مار کے پاس ہو گیا تھا. اب کیا کرے گا وہ آپریشن, کون سی نس کاٹ دے گا؟ ایسے ہم مسلمان ہیں, ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا قرآن کا. ہم کو قرآن ہی نہیں معلوم, بڑی شان سے بات کرتے اور سارے دوسروں کی غلطیاں نکالتے, خود کی طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ کہہ رہا ہے تم خود کی طرف توجہ دو, خدا سے جڑ جاؤ, پھر دیکھو تمہارے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں. ایک حدیث ہے, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ صورت میں نے اور اب میرے بندے اور میرے درمیان بانٹ لی ہے, آدھا حصہ میرے بندے کے لیے, آدھا میرے لیے. تو جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تو میں سب فرشتوں کے سامنے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم, تو میں کہتا ہوں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی, میرے لیے تھا یہ. مالک یوم الدین, تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ 3 آیتیں, میری بزرگی کو اس نے مانا, میرے انصاف اور میرے منصف ہونے کو اس نے مانا. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس میں کہتا ہے آدھا میرا ہے, آدھا میرے بندے کا ہے. ایاک نعبد میرے لیے ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جا میں نے تیری مدد کر دی, تو جو مانگ رہا ہے وہ میں نے تجھے دے دیا. اہدنا الصراط المستقیم, کہتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور سیدھا راستہ بتا رہا ہے, میں نے پورا سیدھا راستہ کھول کر اس کو بتا دیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور ان لوگوں کا نہیں جس پر غضب ہوا اور یہ جو بھٹکے ہوئے تھے, تو اللہ کہتا ہے جا میں نے تیری بات سن لی, تیرے کو بچا لیا, اس تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد آمین کہتے ہیں, وہ قرآن کا نہیں ہے, لیکن آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما. اب دیکھیے یہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں. کوئی بھی بیماری ہو رہی ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں گے, کافی آرام اس کو ہو جائے گا. آپ پانی پڑھ کر پھونکیں گے تو بھی ہوگا. سب سے بہترین دعا ہے, جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخری میں رکھا گیا ہے, سورہ فاتحہ پہلی ہے. بتایا کہ ایک وقت ایک صاحب کو بچھو کاٹا تھا, اور پھر ایک صحابی نے اتار دیا. حضور نے کہا آپ نے کیا پڑھا؟ کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی, بس سورہ فاتحہ پڑھ کے میں پھونک دیا تو زہر نکل گیا بچھو کا. بہت سے مصیبت میں جو ہے نا, آپ سورہ فاتحہ کا ورد کریں. بچے ہیں, کبھی گھبرا گئے, کوئی نظر لگ گئی, کوئی درد ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھیے, آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے. دوسرے اس کے آپ جب قرآن پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, تو اس کے اندر یہ ساری باتیں ہم کو جو ہے معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو الحمدللہ اب یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے سورہ فاتحہ سے. اب انشاءاللہ اگلے وقت سے ہم اگر زندگی باقی رہی تو سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ بتائے اور ہمارے اوپر وہ سارے راز کھول دے جو کہ انسان کی کامیابی کے لیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب